أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بقلوبه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وبما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام کے مطابق یہ آیت کریمہ کی مناسبت تھی چونکہ اس میں قرآن پاک کی مدح بیان کی گئی، تعریف بیان کی گئی اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اللہ کا قرآن جو ہے ما سوا کسی کتاب سب کے لیے اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ما رواه الإمام أحمد حدثنا شريح بن النعمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مجالد الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم قال فغضب وقال أمتعرقون فيها يا ابن الخطاب منهمكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم في بنا بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فكذبونه أو بباطل تصدقونه والذي بنفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کتاب میں سے بعض تورات کے اوراق جو تھے وہ ملے تو حضرت عمر بن الخطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے اور حضور ناراض ہو گئے. فقال منتهكون فيها اب میں کیا کر رہے ہو تم، یعنی تورات کے یا سابقہ کتابوں کے اندر دخل دے رہے ہو. والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بها بیضاء اور فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں ایک ایسی شریعت، ایسا دین، چمکتی ہوئی شریعت لایا ہوں جو بالکل چمک رہی ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں. لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کوئی سوال کریں اہل کتاب سے، وہ تمہیں بتائیں لیکن وہ بتائیں بھی ٹھیک لیکن تم کو ہونے غلط ہے، تو پھر ایک صحیح چیز کی تکذیب ہو جائے گی. او باطل یا وہ کوئی جھوٹی بات بتلا دیں فتصدقونه اور آپ اس کی تصدیق کر دیں گے ہاں ٹھیک ہے. اب نے فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعه الا ان یتبعنی. اگر موسیٰ علیہ السلام دنیاوی حیات کے ساتھ موجود ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے اور میری پیروی کرتے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ حضور پاک کے آنے کے بعد
تمام ادیان جو تھے وہ منسوخ ہو گئے، تمام کتابیں جو تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ اب اگر ایک آدمی سب پیغمبروں پہ ایمان لے آئے اور حضور پر نہ لائے وہ کافر ہے۔ اسی لیے اصول ہے ایمان کا کہ ہمارا ایمان تمام انبیاء پہ ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم یہ نہیں کرتے تفریق کہ ایک پیغمبر پر ایمان لائے اور ایک کا انکار کرتے، جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا انکار، اور پھر وہ دونوں حضور محمد مصطفیٰ کا انکار، تو وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا سفیان عن جابر عن الشعبی عن عبد الله بن الليث قال جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی قریظہ میں میرا ایک دوست بنا ہوا ہے، بھائی بنا ہوا ہے، کیونکہ پہلے جب مکے میں تھے نا جی تو صاف باتیں قبائل تھے بڑے بڑے، بنو قریظہ تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، یہ یہودیوں کے قبائل تھے۔ اصل میں تو یہ لوگ جو ہے نا یہ شام کے رہنے والے تھے، یہودیوں کا جو مرکز تھا وہ شام تھا، پھر وہاں سے یہ خیبر میں آئے، کچھ خیبر میں رہ گئے اور کچھ لوگ جو تھے وہ مدینہ منورہ چلے آئے، اور مدینہ منورہ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو النبی الخاتم ہے، جس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، تو وہ نبی پاک جو ہیں وہ جب پیدا ہوں گے، پیدا تو مکے میں ہوں گے لیکن ہجرت مدینہ پاک کو کریں گے، تو یہ لوگ اس لیے آ گئے تھے کہ جب حضور یہاں آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور اگر وہاں ان کا جھگڑا ہوتا تھا اور اس سے خرج کے قبائل سے تو ان کو کہتے تھے آنے دو حضور کو، اللہ کا نبی جب آئے گا نا تو ہم اس پر اتباع کریں گے اور اس سے مل کے پھر تمہیں بدلہ لیں گے ہم، یعنی اتنا یہ امتداد یستفتحون الذین کفروا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی اور آپ کو نبوت مل گئی، اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرما لی، تو اب انہوں نے انکار کر دیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اب انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ بغیًا و حسدًا، ایک تو شرارت تھی اور ایک حسد تھا۔ حسد کیوں تھا کہ بھئی پہلے تو نبوت بنو اسرائیل میں تھی، سارے نبی بنو اسرائیل میں آئے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی جو ہیں تو بولتے اسماعیل میں ہیں، تو ہماری بنو اسرائیل کی نبوت ختم ہو گئی، انقطعت النبوت، تو ہم کیوں ایمان لے آئے؟ ان کو اصل میں یہ حسد تھا، حالانکہ یہ حسد تو ویسے حسد تو خیر ویسے بھی حرام ہے، لیکن بالکل یہ ان کی غباوت تھی، جہالت تھی۔ حسد کس بات کا کر رہے ہو بھئی؟ حضرت بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت یعقوب کی طرف منسوب ہیں، حضرت یعقوب جو ہیں وہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق بھی اور حضرت اسماعیل بھی، تو ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، یعنی اسحاق پھر یعقوب پھر یوسف، اسی طرح اسماعیل، اس میں اللہ نے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اس میں حسد کی کیا بات تھی؟ لیکن بہرحال انہوں نے انکار کر دیا ایمان لانے سے، بلکہ سب سے بڑے مخالف
ہر ممکن کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، زہر دینے کی کوشش کی، جادو کیا، یعنی کوئی ایسی دشمنی نہیں جو نہ کی ہو۔ سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والے کون تھے؟ یہودی تو تھے، عبداللہ ابن ابی تھا، وہ یہودیوں کا سردار تھا۔ تو حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا لیکن تعلقات ابتدا میں تھے نا سب لوگوں کے، بنی قریظہ سے بھی تھے اور دوسرے لوگوں سے بھی تھے۔ انہوں نے کہا اصلا میرا ایک بھائی بنا ہوا ہے بنی قریظہ میں، آج میں گیا تھا تو اس نے مجھے جوامع التورات، یعنی تورات کے ایسے جوامع کلمات عطا کیے ہیں، اگر آپ کہیں تو پھر میں آپ پر پڑھوں، آپ کو سناؤں۔ قال فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے چہرے کا رنگ مبارک جو تھا وہ غصے سے بدل گیا۔ قال عبداللہ ابن ثابت فقلت له الا ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ان سے کہا کہ عمر حضور کے چہرے پر نظر ڈالو، حضور تو ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضور ناراض ہیں تو فوراً عرض کیا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اسلام کے دین کا اقرار کیا اور آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ فقال، اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا فَسُرِّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور کے چہرے مبارک سے وہ غصہ جو تھا ہٹ گیا، آپ کا چہرہ کھل گیا۔ قال والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ تقتلونی لزللتم، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور تم موسیٰ کی اتباع کر کے مجھے چھوڑ دیتے تو گمراہ ہو جاتے، چونکہ میرے آنے کے بعد اب صرف اتباع میری ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ انکم حظی من الامم وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اب تمہاری نصیب تم میرے حصے کی امت ہو اور میں تمہارے حصے میں اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو اب کسی اور کے حصے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وقال الحافظ ابو یعلا الموصلی حدثنا عبد الغفار بن اللہ بن الزبیر قال حدثنا علی بن مسعود عن عبد الرحمن الساکن عن خلیفة بن قیس عن خالد بن الفتح قال كنت جالسا عند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، اذ اتی برجل من عبد القیس مسکنہ بالسوس، فرماتی ہیں کہ ایک آدمی آیا عبد القیس کے قبیلے سے، وہ سوسن کا رہنے والا تھا۔ وقال لو عمر، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انت فلان ابن فلان العبدی، آپ نے فرمایا تم فلان فلان کے بیٹے ہو؟ ہاں بالکل ٹھیک پہچانا ہے۔ قال وانت النازل بالسوس، سوس اترے ہو؟ قال نعم۔ فضربه بقناة معه كان فقال رجل ما لي يا امیر المؤمنین، حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک خیمے کی لکڑی تھی، آپ نے وہ ماری اس کو، تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے کیوں مار رہے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ فجلس فقرأ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَضَرَبَهُ ثَلَاثًا، آپ نے یہ آیات مبارک جو ہے حضرت عمر نے
اس آدمی کو سنائی، 3 دفعہ پڑھی اور 3 دفعہ مارا بھی. فقال له الرجل ما لي يا امير المؤمنين فقال انت الذي نسخت كتاب دانيال. قال مر بي مرني بامرك اتبعه. اور میں اس لیے مار رہا ہوں کہ تم نے دانیال پیغمبر کی کتاب کو بدل ڈالا. اور اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ مجھے حکم کریں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ قال انطلق فمعه بالحمیم وانصرف والوصوف الابيض ثم لا تكرهه ولا تكرهه احدا من الناس. اور بھائی جاؤ اس کو یعنی میٹ ڈالو اور اس کے بعد خبردار اور کسی بھی دوبارہ نہیں پڑھنا اس کتاب. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہے وقال لی، اس کے فرمایا کہ فَلَئِن بَلَغَنِي أَنْكَ أَنَّكَ قَرَأْتَهُ أَوْ أَقْرَأْتَهُ. اگر مجھے پتہ لگا نا کہ تم اس کو پڑھتے ہو یا تم نے کسی اور کو بھی پڑھایا ہے، لَأَنْحَقَنَكَ عُقُوبًا، پھر میں سزا دوں گا بڑی سخت. ثم قال رجل بين يديه وقال إن تركت أنا فانتصرت كتاب من أهل الكتاب. فرمایا بیٹھ جاؤ، اصل میں نے بھی اہل کتاب کی کتابوں میں سے کچھ لکھا. اور اس کے بعد جو ہے میں جئت به فی ادیم چمڑے کے غلاف میں اس کو رکھا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدک یا عمر. حضرت نے فرمایا عمر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال قلت یا رسول اللہ کتاب نسخته لتزداد به علما. کہنے لگا حضور یہ کتاب ہے میں نے اس لیے لکھی ہے تاکہ علم اور زیادہ حاصل ہو. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا چہرہ سرخ ہو. اس کے بعد ثم نودی بالصلاۃ جامعہ. پھر آپ نے کہا صلاۃ جامعہ دینا، کوئی خاص بات ہوتی تو اعلان ہو جاتا تھا، لوگ کٹھے ہو جاتے. فقالت الانصار اغضب نبیکم، اللہ کے نبی کو کسی نے ناراض کیا. السلاح اٹھاؤ، ہتھیار اٹھاؤ. وجاؤوا حتی احدقوا بمنبر رسول اللہ. آ کے حضور کے منبر کے قریب بیٹھ گئے، لیکن سلاح مسلح ہو گیا ہے کہ شاید کسی نے حضور کو ناراض کیا ہے. لا حول فقال يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بڑی ایسی کلام عطا فرمائی جوامع کہ چھوٹے سے کلمات میں بہت بڑے معنی کا ذخیرہ ہوتا ہے. اور اللہ نے مجھے مختلف صورتوں کے خواتین بھی خاتم بھی عطا فرمائے ہیں. اس کے بعد مختصر علی اختصارا وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ. میں تمہارے پاس ایک ایسی شریعت لے کے آیا ہوں جو روشن ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. فَلَا تَحَرَّكُوا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ الْمَنْهُومُ. کسی اور کتاب میں اپنے آپ کو نہ دماغ خراب کرو اور نہ کوئی تمہیں اور کوئی گمراہ کر دے. فقال عمر فقمت فقلت. حضرت عمر فرماتی ہے میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا رضیت باللہ ربا
وبالإسلام دينا وبك رسولا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضور من بس اترے وقد روى ابن حاتم نفسه مختصرا من حديث ابن صاحب میں وهذا حديث غريب من هذا الوجه. عبد الرحمن بن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال اس کے کئی مطابق موجود ہیں. عبد الرزاق هو ابو شیبۃ الواسطی وقد ضعفوه. علماء نے کہا کہ ضعیف تھا، اس کا استاد بھی ضعیف تھا. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی یصح حدیثہ، امام بخاری فرماتے ہیں اس کی حدیث صحیح نہیں ہے. قلت وقد روی له شاہد من وجہ آخر، آپ فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں تو اور شواہد بھی موجود ہیں. وقال حافظ ابو بکر بن ابراہیم الاسماعیلی قال اخبرني حسن بن سفیان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن الاشعري الزبيدي حدثنا سليم بن جبير بن نفير حدثهم ان رجلين كانا بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص. حضرت کے خلافت کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے حمص شہر میں تھے، آپ نے بھیجا. وَكَانَ قَدْ اِكْتَتَبَا مِنَ الْيَهُودِ، انہوں نے کچھ یہودیوں کی کتابوں سے کچھ لکھا تھا. فَأَخَذَاهَا مَعَهُمَا يَسْتَقْلِيَانِ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَسْتَقْبِلَانِ فِي أَمِيرِ، وہ ان کو لے کے آیا، وہ ان کا لکھی ہوئی کتابیں جو تھی ان بھی ساتھ لے آیا. يَقُولُونَ إِنْ رَضِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ازددنا فِيهَا رَغْبَةً، اگر حضرت امیر المومنین نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم اور زیادہ رغبت سے ان کتابوں کو دیکھیں گے. وَإِنَّهَا أَنْهَا فضلها، اور اگر حضرت امیر المومنین نے ہمیں منع کر دیا تو ہم بھی ان کتابوں کو چھوڑ دیں گے. فلما قدم عليه قال إنا بأرض الكتاب وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا. انہوں نے کہا حضرت ہم ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں اہل کتاب ہیں، اور جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں ہمیں سناتے ہیں، ایسی اس میں اثر ہوتا ہے کہ ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اب ناخذ عنہ او نترکو، کیا ہم ان کی بات کو لیا کریں یا چھوڑ دیا کریں. فقال لعلکما کتبتما منہ شیئا، اب میں اچھا جو کچھ کہہ رہے تمہیں کوئی لکھا ہے؟ فقال لا، لکھا تو نہیں ہے. قال سآخذ لکما انطلقت فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیت خیبرا، حضور کی زندگی میں میں خیبر میں آیا. فوجدت یہودیا یقول قولا اعجبنی، وہاں ایک یہودی نے ایسی بات کی جو مجھے اچھی لگی. قال هل انت مکتبی اما تقول، کیا کہتے ہو؟ قال نعم. فأتيت بأبي من فأخذ يملي علي حتى كتبت في اللقاء، میں نے وہ لکھ لیا جو کہہ رہا تھا. کہتے ہیں کہ پھر میں جب آیا فلما رجعت وقال يا نبي الله قلت قال تدري فانطلقت ارغب عن الشيء وجاء ان اكون جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما يحب. فلما تدري قال حدثني قال وجلس اقرا، پڑھو. فقرات ساعة، میں پڑھتا رہا. ثم نظرت الى وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فیضا ہوئے تو منظور کا چہرہ فرق میں تبدیل ہو گیا. فتحیرت من الموت، خوف سے میں بھی پریشان ہو گیا.
فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَزِيدَ مِنْهُ حَرْفًا، اس کے بعد پھر میں نے ایک حرف بھی آگے نہیں پڑھا. فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِي رَفَعَهُ ثُمَّ جَعَلَ يَبْنِهُ رَسْمًا فَيُحِبُّهُ بِرِي وَيُوهُ بِرِي، کہیں پھر حضور نے خود بٹا دیا اس کو. وَهُوَ يَقُولُ لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ قَدْ حَوَّكُوا وَتَعَوَّكُوا، یہ تو خود گمراہ ہو گئے، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. حَتَّى مَحَا آخِرَهُ حَرْفًا حَرْفًا، ایک ایک حرف مٹا ڈالا. فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا كَتَبْتُمَا مِنْهُ شَيْئًا جَعَلْتُكُمَا نَكَالًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. حضرت عمر نے فرمایا ان لوگوں کو کہ اگر تم نے لکھا نا تو میں تمہیں اتنا عذاب دوں گا کہ نشان عبرت بنا دوں گا. قال والله ما يكتب شيئا ابدا، فخرجا بسلاسفتها فحفرا لها فلم يعلوا ان يعمقا ودفناها، انہیں گڑا کھود کے اس قابل کو دفن کر دیا. فكان آخر العهد منها، وهكذا روى الثوري بن يزيد الجوفي عن الشعبي عن عبد الله بن سعد الانصاري وخطاب بن نحوي، وروى ابو داود في المراسيل عن حديث ابي قلابة عمر بن نحوي، والله اعلم. اصل میں یاد رکھیں کہ ان ساری روایات کا مقصد کیا ہے. حالانکہ تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو اگر قرآن کی موجودگی میں، حضور کی موجودگی میں ان کتابوں کا پڑھنا بھی ناجائز ہے تو یہ جائے کہ دنیا فلسفیوں کی اور یونانیوں کی اور انگریزوں کی اور کافروں کی کتابیں پڑھیں، یا ایسی کتابوں کو یعنی پڑھے جو گمراہ لوگوں نے لکھی ہیں. بڑے بڑے گمراہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے، چونکہ خود حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسے دجال پیدا ہوں گے، سلاسون دجالون کذابون، وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، اور اپنے آپ میں گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، اگر وہ کذاب دجال ہوں. تو اس لیے ہمیشہ جہاں اللہ کا قرآن ہو یا فرمان محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا اجماع صحابہ ہو، یا انہی چیزوں پہ قیاس ہو، تو ان کا دامن پکڑنا چاہیے اور دیگر چیزوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. اور کتابیں بھی ان لوگوں کی پڑھا کریں جو ثقہ علماء ہیں، جن کے عالم ہونے پر مہریں لگی ہوئی ہیں، اور جن کا پتہ بھی ہو کہ اس نے کس سے پڑھا ہے، اس نے کس سے پڑھا ہے، اس کا آخر کیا ہے. جس کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو، چاہے اس کی کتاب آپ کو کتنی اچھی لگے، لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا کہ نقصان ہی. واللہ اعلم.